ورعيت غير سائمتك وطلبت أمرا لست من أهله ولا في معدنه، فما أبعد قولك من فعلك، وقريب ما أشبهت من أعمام وأخوال حملتهم الشقاوة. اور دوسرے کے جانور کو چرانا چاہا ہے اور ایسے امر کو طلب کیا ہے جس کے نہ اہل ہو اور نہ اس سے تمہارا کوئی بنیادی لگاؤ ہے. تمہارے قول و فعل میں کس قدر فاصلہ پایا جاتا ہے، اور تم اپنے چچا اور ماموں سے کس قدر مشابہ ہو جن کو بدبختی وتمني الباطل على الجحود بمحمد صلى الله عليه وآله، فسرعوا مسارعهم حيث علمت لم يدفعوا عظيما ولم يمنعوا حريما ببقع سيوف ما خلا منها الوغى. اور باطل کی تمنا نے پیغمبر کے انکار پر آمادہ کیا اور اس کے نتیجے میں اپنے اپنے مقتل میں مر مر کر گرے، جیسا کہ تمہیں معلوم ہے. نہ کسی مصیبت کو دفع کر سکے اور نہ کسی حریم کی حفاظت کر سکے ان تلواروں کی مار کی بنا پر جن سے کوئی میدان جنگ خالی نہیں ہوتا. ولم تماشها الهوينا وقد أكثرت في قتلة عثمان، فادخل فيما دخل فيه الناس ثم حاكم القوم إلي أحملك وإياهم على كتاب الله تعالى. اور جن میں سستی کا گزر نہیں ہے، اور تم نے جو بار بار عثمان کے قاتلوں کا ذکر کیا ہے تو اس کا آسان حل یہ ہے کہ جس طرح سب نے بیعت کی ہے پہلے میری بیعت کرو، اس کے بعد میرے پاس مقدمہ لے کر آؤ. میں تمہیں اور تمہارے مدعا علیہم کو کتاب خدا کے فیصلے پر آمادہ کروں گا. وأما تلك التي تريد فإنها خدعة السبي عن اللبن في أول الفصال والسلام لأهله. لیکن اس کے علاوہ جو تمہارا مدعا ہے وہ ایک دھوکہ ہے جو بچے کو دودھ چھڑاتے وقت دیا جاتا ہے، اور سلام ہو اس کے اہل پر.